نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عید کا چاند نظر آتا ہے جس کو ہمارے عرف میں چاند رات کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعام کی رات۔ جیسے ایک آدمی مزدوری کرتا ہے 30 دن، اس کے بعد اس کو اس کی مزدوری، اس کی اجرت ملتی ہے، اسی طرح پورے رمضان جو عبادت کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اس کو انعام ملنے کی یہ عید الفطر کی رات ہوتی ہے، چاند رات۔ اس لیے یہ ایک اہم عبادت کی رات ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی رات ہے، اللہ سے انعام وصول کرنے کی رات ہے۔ اس لیے اس رات میں جاگنے کا اہتمام ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو دونوں عیدوں کی رات کو ثواب کی نیت سے جاگے گا، اللہ تعالیٰ جس دن سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! یعنی کوئی ایسا فتنہ آ جائے جس فتنے کی وجہ سے سارے لوگ تشویش میں پڑ جائیں، کسی سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہو، تو اس زمانے کے اندر اس کے لیے فیصلہ کرنا، اس کو سمجھنا، حق تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، سور پھونکنے کی وجہ سے سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو عیدین یعنی دونوں عید کی رات میں جو جاگے گا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندہ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو 5 راتوں کو جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک 8 ذی الحج کی رات ہے، ایک 9 ذی الحج کی رات ہے، ایک 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کی رات ہے، ایک عید الفطر کی رات ہے، اور ایک شب برات کی رات ہے۔ تو جو ان 5 راتوں میں جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فقہائے کرام نے بھی لکھا ہے کہ عیدین کی رات کو جاگ کر عبادت کرنا مستحب ہے۔ اب ہمارے یہاں ماحول یہ ہو گیا کہ چاند رات میں لوگ بازاروں میں نکل جاتے ہیں، گویا جو 30 دن اعمال کا نور حاصل ہوا، قرآن کا نور حاصل ہوا، تراویح کا نور حاصل ہوا، ان سب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے! اس لیے جتنی بھی عید کی تیاری کرنی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ رمضان کی اور عید کی تیاری رمضان سے پہلے ہی ہو جائے، اور اگر کچھ تیاری رہ جائے تو عید الفطر کی رات سے پہلے، بلکہ شب قدر کی راتوں سے پہلے ہی اس تیاری کی تکمیل کر لی جائے، تاکہ شب قدر کی راتیں اور عید الفطر کی جو چاند رات ہے، یہ سب اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اب اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے؟ تو بہتر تو یہ ہے کہ جتنی رات عبادت کر سکے، تلاوت کر سکے، وہ معمول بنا لیں۔ لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتا، کم از کم اتنا کرے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد فرض پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھے، سنتیں پڑھنے کے بعد 6 رکعت 8 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے، اور اس کے بعد رات کو جاگ لے، یعنی سحری کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے اس میں تہجد کی نماز پڑھ لے، پھر وتر کی نماز پڑھ لے، اور پھر اس میں استغفار کر لے، تھوڑی اللہ سے دعا کر لے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور باقی جو تھوڑے بہت یہ تلاوت کر لے گا، ذکر اذکار کر لے گا، عبادت کر لے گا، نماز پڑھ لے گا، انشاءاللہ اس کے انوارات میں مزید بڑھ جائے گا، اور انشاءاللہ اس کو اللہ کی طرف سے انعام سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔